یہ دو واقعات بیان ہوئے ہیں یہاں، اور ان کو اس آیت کریمہ الم تر الی الذین یزعمون جو پہلے گزری ہے اس کے شان نزول کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے طور پر یہ دو واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ امام شعبی رحمہ اللہ، جن کا نام عامر بن شراحیل تھا اور یہ تابعی تھے، 500 صحابہ کا ان کو یعنی شرف لقاء حاصل تھا اور بہت سو کے شاگرد بھی تھے۔ فرماتے ہیں کہ کان بین رجلین من المنافقین، مانا اس کی سند منقطع ہے، یعنی امام شعبی یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں جو صحابہ کے دور کا ہے، نبی اسلام کے دور کا ہے، سند اس کی منقطع ہے۔ ایک شخص جو منافق تھا اور ایک یہودی، ان دونوں کے مابین کوئی خصومت تھی، جھگڑا تھا، کوئی اختلاف تھا۔ فقال الیہودی، یہودی نے کہا نتحاکم الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فیصلہ لے جاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہودی کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے وہ انصاف کا ہوگا، وہ حق ہوگا، اس میں کسی طرف جھکاؤ نہیں ہوگا، بے انصافی نہیں ہوگی۔ اور یہ بات بھی وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے ہوئے رشوت نہیں لیتے۔ ان کے جو احبار و رہبان تھے وہ بلا کے راشی تھے، رشوت لے کر فیصلے میں جو ہے وہ بے انصافی کرتے تھے۔ تو عرف انہ لا یاخذ الرشوہ، یہودی یہ بات جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشوت نہیں لیتے۔ وقال المنافق، منافق نے کہا نتحاکم الی الیہود، ہم کسی یہودی عالم کے پاس جاتے ہیں، اس سے فیصلہ کرواتے۔ منافق تھا، بظاہر کلمہ گو تھا، بظاہر اسلام کا اظہار کر رہا تھا۔ یہودی نے کہا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے، اور منافق یہ کلمہ گو کہتا ہے کہ فیصلہ کسی یہودی سے کراتے۔ لعلمہ انہم یاخذون الرشوہ، کہ منافق یہ بات جانتا تھا کہ میں غلطی پر ہوں اور یہودی کو رشوت دے کر فیصلہ اپنے حق میں کروا لوں، یہ بات جانتا تھا۔ فاتفقا ان یأتیا کاہنا فی جہینہ، تو دونوں اس بات متفق ہوئے کہ بنو جہینہ قبیلے میں ایک کاہن ہے، اس کے پاس چلتے ہیں، یتحاکما الیہ، اس سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی الم تر الی الذین یزعمون الی آخر الآیہ، کہ انہوں نے ایک کاہن سے تحاکم کی اور فیصلہ کرانے کی ٹھان لی، ارادہ کر لی۔ حالانکہ کرنا کیا چاہیے تھا کہ فیصلہ محمد رسول اللہ سب سے کرواتے تاکہ اللہ کا امر ان میں نافذ ہوتا۔ دوسرا واقعہ کی آیت نازل ہوئی دو افراد کے بارے میں، اختصما، جن میں کوئی خصومت تھی اور اختلاف تھا۔ فقال احدہما، ایک نے کہا نترافع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا قضیہ ہم پیش کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ دوسرے نے کہا کہ کعب بن اشرف کی طرف، کعب بن اشرف یہودی تھا، کہ ہم فیصلہ کس سے کرواتے ہیں؟ کعب بن اشرف سے۔ ثم ترافع الی عمر، پھر وہ دونوں متفق ہوئے کہ ہم فیصلہ عمر کے پاس لے جاتے ہیں بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ فذکر له احدہما القصہ، جب عمر کے پاس پہنچے تو اس شخص نے بتا دیا کہ معاملہ کیا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، اس نے کہا نہیں کعب کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت عمر کو بتا دیا۔ فقال للذی لم یرضى برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذلک، امیر عمر نے پوچھا کہ معاملہ ایسا ہی ہے؟ اس شخص سے پوچھا جس نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام سے فیصلہ نہیں کرواتے بلکہ کعب سے کروا لیتے، ایسا ہی معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں۔ فضربه بالسيف فقتله، امیر عمر نے تلوار سے اس کو قتل کر دیا۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی الم تر الی الذین یزعمون۔ یہ دونوں واقعات جو ہیں ان کی سند میں کلام ہے۔ شیخ ابن باز فرماتے ہیں وفی القصتین نظر، دونوں واقعات میں تأمل ہے، نظر ہے، سند ان کی صحیح نہیں ہے۔ ولکن المعنی صحیح، لیکن معنی صحیح۔ تو اس معنی کا تقاضا کیا ہوا کہ کسی رائی، کسی حاکم کے دور میں اگر کوئی شخص شریعت سے فیصلہ کرانے سے اعراض کرے اور کسی دستور وضعی سے یا کسی غیر اللہ سے
فیصلہ کرانے کی کوشش کرے تو حاکم وقت اس کی تعظیم کرے گا، حتیٰ کہ اگر وہ نصیحت قبول نہیں کرتا تو ایسے انسان کو قتل کرنے کا اختیار ہے اس کے پاس۔ معنی صحیح ہے کہ ایسے انسان کو قتل کر دیا جائے جو اللہ کی طرف تحکیم نہیں کرتا اور غیر اللہ سے فیصلہ کرانے کی کوشش کرتا ہے۔